السلام علیکم ناظرین۔ کبھی کبھی دولت انسان کو اوپر نہیں نیچے لے جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جس کے پاس سونا چاندی کے پہاڑ تھے، لیکن ایک لمحے میں سب کچھ زمین کے اندر دفن ہو گیا۔ یہ ہے قارون کی کہانی، ایک ایسا نام جو آج بھی قرآن میں بطور مثال درج ہے۔ ناظرین، صدیوں پہلے مصر کی سرزمین پر ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا قارون۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا۔ شروع میں وہ ایک نیک اور علم والا انسان تھا، تورات کے احکامات جانتا تھا، لیکن جیسے جیسے اللہ نے اسے علم دیا ویسے ویسے اس کے دل میں دولت کی بھوک پیدا ہونے لگی۔ ناظرین، روایتوں میں آتا ہے کہ قارون تجارت اور سونے چاندی کے کاروبار میں اتنا کامیاب ہوا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے چند اونٹوں کے قافلے درکار ہوتے۔ سوچو، صرف چابیاں، کتنا خزانہ پڑا ہوگا۔ جب اس کی دولت بڑھنے لگی تو اس کے اندر غرور آ گیا۔ اس نے اپنی قوم کے سامنے آ کر کہا، یہ سب کچھ مجھے میرے علم اور محنت سے ملا ہے، اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے اس کی تقدیر بدل دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیحت کی، اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اسے نیکی کے کاموں میں خرچ کرو، غرور نہ کر۔ لیکن قارون نے مذاق اڑایا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی دولت خود سنبھال سکتا ہے، اسے کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ عورتیں اس کے سونے کے لباس کو دیکھ کر کہتی تھیں، کاش ہمیں بھی ایسا نصیب ہوتا۔ لیکن ایمان والے کہتے، افسوس، یہ دنیاوی چمک صرف آزمائش ہے۔ قرآن میں ذکر ہے، ترجمہ، جب وہ اپنی شان و شوکت میں قوم کے سامنے آیا تو دنیا دار لوگ بولے، کاش ہمیں بھی ایسا مال ملتا۔ ایک دن قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا۔ اس نے چاہا کہ لوگوں کے سامنے نبی کی عزت کو گرا دے، لیکن اللہ کا عدل ہمیشہ جاگتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جمع کیا اور کہا، اے زمین، اپنے رب کے حکم سے قارون کو نگل لے۔ اور پھر زمین لرز اٹھی، لوگ بھاگنے لگے، قارون کا محل ہلنے لگا، زمین پھٹ گئی، اور آنن فانن قارون، اس کا گھر اور اس کا خزانہ سب زمین کے اندر غائب ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے، ترجمہ، یعنی ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ کئی ماہرین آثار قدیمہ کا ماننا ہے کہ قارون کا خزانہ آج بھی مصر کے کسی حصے میں دفن ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بحر کان کے نیچے چھپا ہے، جو آج بھی مصر کے صوبے فیوم میں واقع ہے۔ وہاں رات کو عجیب روشنیوں اور زمین کے نیچے دھاتوں کی چمک دکھائی دیتی ہے۔ مقامی لوگ کہتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں زمین نے قارون کو نگل لیا تھا۔ کچھ سائنسدان اس کو سنکھولی فینومینن کہتے ہیں، یعنی زمین کے اندر خالی جگہ بن جاتی ہے اور اوپر کی سطح اچانک نیچے چلی جاتی ہے۔ لیکن مومن کہتے ہیں یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ قارون کی دولت کا کوئی سراغ نہیں ملا، نہ اس کے خزانے کی چابیاں، نہ سونا، نہ محل، صرف ایک نام باقی رہ گیا، قارون، جو غرور کی علامت بن گیا۔ آج بھی جب کوئی شخص دولت پر تکبر کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں، کہیں تو قارون نہ بن جانا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ دولت سے بڑا خزانہ ایمان ہے۔ اللہ جب دیتا ہے تو آزمائش کے لیے دیتا ہے، اور اگر انسان شکر گزار رہے تو نعمت بڑھتی رہتی ہے، اور اگر غرور کرے تو وہ زمین میں دھنسا دیا جاتا ہے۔ زمین کے نیچے آج بھی خاموش خزانہ سو رہا ہے، لیکن وہ خزانہ اب کسی کے کام کا نہیں کیونکہ وہ لعنت بن چکا ہے۔ دنیا کے تمام خزانے مل بھی جائیں، لیکن اگر انسان اپنے رب کو بھول جائے تو وہ سب ریت کے ذروں کی طرح بکھر جاتے ہیں۔ قارون زمین کے نیچے چلا گیا، لیکن اس کی کہانی ہر اس دن میں زندہ ہے جو غرور سے بھر جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ترجمہ، آخرت کا گھر ہم ان کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے۔ قارون کا خزانہ آج بھی زمین کے نیچے ہے، مگر اصل خزانہ تو ایمان ہے جو دل میں بسے۔ وقت بدل گیا، بادشاہ بدل گئے، مگر غرور آج بھی وہی ہے جو انسان کو مٹی میں بدل دیتا ہے، اور شاید زمین آج بھی ایسے قارونوں کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ تھی سویرا اسٹوری کی ایک اور حقیقت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کے مزید رازوں پر روشنی ڈالیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ سچائی کبھی دفن نہیں ہوتی۔